اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، میرے اطباء کرام بھائیوں، ہم اپنی بساط کے مطابق اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جہاں تک علاج معالجہ جو کر رہے ہیں اس کو بھی ہم پورا جانتے نہیں، کیونکہ نبض پر ہماری دسترس پوری نہیں ہے۔ اصل علاج جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نبض دیکھی، جو تحریک سامنے آئے، جو تحریک مریض کی چل رہی ہو، یا تو اس تحریک نے تسکین پیدا کی ہے یا پھر اس نبض نے تحلیل پیدا کی ہے۔ مرض یہی دو ہے۔ اور یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں، جب بھی کوئی کیمیائی نبض چل رہی ہو، آپ جانتے ہیں کہ 6 نبضیں کیمیائی ہیں اور 6 نبضیں تین نبضیں کیمیائی ہیں اور 3 نبضیں مشینی ہیں۔ جب بھی آپ کی پوروں کے نیچے نبض آئے، آپ دیکھیں کہ یہ کیمیائی ہے یا مشینی تحریک چل رہی ہے۔ جب بھی نبض آپ کو کیمیائی ملے، سمجھ لیں کہ مرض اس مریض کو تسکین کا ہے۔ جب آپ کو تحریک مشینی ملے تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس مریض کو، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مشینی تحریک ملتی ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ اس کو تحلیل کا مرض جو ہے پریشان کر رہا ہے۔ ہر دفعہ میں یہ بات آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ آپ تحلیل کو تحریک دیں گے تو انشاءاللہ وہ مرض دور ہو جائے گا۔ اگر کیمیائی نبض ملی ہے اور تسکین کا مرض ہے تو میرے بھائیوں، تسکین کا مرض بھی تحریک دینے سے ہی کامیاب ہو، اس کا مرض دور ہو جائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت سارے دلائل ہیں جو آپ کو مطمئن کریں گے یہ بات 16 آنے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عین مطابق
اس کی زیادہ گفتگو انشاءاللہ، یہ رمضان بالکل قریب ہے، رمضان کے بعد نبض کی جو کلاس ہوگی، جو حضرات آپ میں سے نبض کی کلاس میں حصہ لیں گے ان کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھا دی جائے گی، اور نبض کے بہت سارے راز اس کلاس میں کھلیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹی عید کے بعد، رمضان کے بعد 7-8 دن کے اندر آپ کو ہمارا اشتہار وغیرہ مل جائے گا، نبض کی کون سی تحریک ہے، کس تاریخ کو یہ نبض کی کلاس ہو رہی ہے۔ وہ 2 طرح سے ہوگی، آن لائن بھی اور سب نے دعا خانے پر سب نے بیٹھ کر بھی ہو، نبض کی سارے راز اس میں کھلیں گے۔ تو میں جو آج بات کرنی چاہ رہا ہوں وہ یہ عورتوں کے ہم جو سیریل شروع کی ہوئی تھی اس میں بہت سارے سوال اور بھی آتے رہے، دوستوں نے اس چیز کو خیال نہ کیا کہ جو بات چل رہی ہے اس کو مکمل ہو لینے دے، بس جو کسی میں جس میں بھی پھنسا ہوا تھا وہ اپنا ہی سوال چلاتا رہا۔ ایک سوال نے ہمیں بہت پریشان کیا، وہ ساتھی روزانہ ایک ہی سوال کرتے تھے کہ یہ بچے دانی کا چھوٹا رہ جانا، یا اس کا منہ کا نہ کھلنا، اس پر ویڈیو بنائے۔ تو یہ بہت آسان ہے بات، اس مریضہ کی نبض دیکھی جائے، جو بھی سامنے آئے آپ کی آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں۔ 2 تحریکیں اس سے آگے چھوڑ کر جو بھی تیسری تحریک سامنے آئے اس کی دوائی اس کو دینی شروع کرتے، کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائے گا۔ اب ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، میرا وہ بھائی بھی جس کا یہ بار بار سوال تھا وہ سن لے۔ اگر نبض نہیں آتی تو اس دفعہ آ کے سیکھ لینا، تو نہیں تو میں کہوں گا جو نبض نہیں جانتے ان کو علاج معالجہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ بھئی آپ اس مریضہ کی جس کا یہ مسئلہ ہے اس کی نبض کو دیکھیں، اس نبض تک پہنچے، وہ کون سی نبض ہے۔ 2 تحریکیں اگلی والی چھوڑ دیں، جیسے آپ کو نبض 4 ملے، 5 اور 6 تحریک کو چھوڑ دیں، 1 نمبر کی دوائی دینی شروع کر دیں۔ اگر آپ کو 5 نمبر نبض ملتی ہے تو وہ 2 تحریکیں یعنی کہ 6 اور 1 کو چھوڑ کر 2 نمبر کی دوائی اور غذائیں دینی شروع کر دیں، اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو میرے پیاروں طب کرنا جرم ہے. ہم پڑھتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ نہیں پڑھتے. ہم صرف سند حاصل کرتے ہیں، سند حاصل کر کے ہم حکیم بن کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ نبض کا پتہ ہے، کتابوں سے پڑھتے ہیں فلاں کام کا یہ نسخہ پر وہ کام تو کسی بھی تحریک میں ہو سکتا ہے. تو اس بھائی سے میری گزارش ہے کہ وہ نبض سیکھے اور لوگوں کا علاج معالجہ کرے. اگر وہ نبض نہیں جانتا اس کو سب سے پہلے نبض سیکھنی چاہیے. جب تک تشخیص مکمل نہیں ہوگی تو دوائی کیسے تجویز کریں گے آپ؟ جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو یہ نبض چل رہی ہے اور اس میں تسکین کی وجہ سے سارے کام ہیں، یا یہ نبض مشینی چل رہی ہے، اس میں جتنے مسئلے بھی ہیں وہ تحلیل کی وجہ سے پکڑے. سارے مسئلے ہی اس میں مانگتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا ہے تسکین کو بھی تحریک دینی پڑے گی اور تحلیل کو بھی تحریک ہی دینی پڑے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ پاک ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم طب کو صحیح طریقے سے کر سکیں. آج طب اپنا مقام کیوں کھوئے ہوئے ہیں؟ بہت سارے طبیبوں کو میں جانتا ہوں، اوروں کو تو دوائی دیتے ہیں، پیٹ دھڑک دیتے ہیں، جب خود ان کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہسپتال میں لیٹے ہوتے ہیں. طب کہاں جائے گی؟ کوئی مقام اپنا حاصل کرے کبھی نہیں کر سکتے. جس کو اپنی ادویات پر یقین ہی نہیں، اپنی تشخیص پر یقین ہی نہیں، وہ کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ پاک مجھے معاف کرے، کوئی سخت بات کہتی ہے تو آپ سے میں معذرت خواہ ہوں، مگر باتیں جو کی ہیں وہ حقیقی باتیں. نبض سیکھ کر اس پر عمل کرے پھر تو آنکھیں کھول کر بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.